اوکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک ایک نعت خواں ایک ملاقات کے خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. اس یقین، اس عزم، اس ارادے کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ ہم دور حاضر کی ثناء و توصیف کو کسی بھی طرح بادب انداز میں، بادب دور میں، شائستگی میں، وقار میں دوبارہ لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں. امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک روز و شب اسی جستجو میں، اسی کوشش میں مصروف عمل ہے کہ ہم ثناء و توصیف کو پاکیزہ، باادب اور پرخلوص انداز میں پیش کرنے کی سعادتوں میں رہیں. آج کی مبارک نشست اس لیے بھی بہت اہم ترین ہے کہ آج میرے ایوان میں مسند حسان پر موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز زمانہ، مصروف ترین اور لائق تکریم نقیب محفل محترم جناب آصف رضا معصومی میرے ایوان میں آج تشریف فرما ہیں، جن سے بہت خوبصورت عنوان اسرار نقابت پر گفتگو کرنے کا آج ارادہ ہے. آئیے ہم چلتے ہیں آصف بھائی کے پاس، ان کا انٹروڈکشن بھی کرواتا چلوں آپ کو اس انداز میں کہ دور حاضر میں جہاں بے شمار جوش و ولولے کے ساتھ، بہت زیادہ آوازوں کے ساتھ نقیبان محفل مصروف عمل ہیں، وہاں پر آصف رضا معصومی جیسا لہجے کا نقیب محفل بھی ہمیں روز و شب محافل ذکر خیر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس نوجوان پرعزم اور عالمی شہرت کے حامل ممتاز و معروف نقیب محفل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی بہت زیادہ مشکور آپ کا کہ آپ نے ایک نعت خواں ایک ملاقات کے لیے اپنے مصروف ترین ٹائم سے وقت نکالا، تشریف لائے اور آج ہمیں اپنی مبارک نشست کا اعزاز عطا فرما رہے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں آصف بھائی؟ ایک نعت خواں ایک ملاقات کا آج حصہ ہیں اور بہت خاص عنوان اسرار نقابت پر آپ سے گفتگو ہونے جا رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع ولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بے شک سبحان اللہ. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے، چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. کیا کہنے. کمن بھائی، سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا اور امت کا بھلا نیٹ ورک، اس کی پوری ٹیم کا، جزاک اللہ، اور فکر رضا نعت کونسل زیر سرپرستی الشیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم القدسیہ. آپ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں اس نیٹ ورک پر، اس فورم پر پروگرام کر رہے ہیں، اور میری بھی نظر سے گزرتے ہیں پروگرام، میں بھی دیکھتا ہوں، ملاحظہ کرتا ہوں کہ یہ فروغ عشق مصطفیٰ، فروغ نعت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماشاءاللہ بہت بہترین اقدام ہیں آپ کے. اور جس طرح سے پلیٹ فارم آپ مہیا کر رہے ہیں ثنا خوان مصطفیٰ کو اور نقیبان محفل کو اور علماء حضرات کو بلا کر ماشاءاللہ جو موضوع سخن آپ انتخاب کرتے ہیں، اور پھر مجھ جیسے خاکسار کو بھی آج آپ نے موقع دیا، میں تہ دل سے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ کا. اور باقی یہ کہ یہ قابل تحسین ہے، لائق تکریم، قابل تحسین و داد یہ عمل ہے کہ اس پرفتن دور میں کہ جہاں نفس نفسی ہے اور ہر شخص اپنی ایک دنیاوی زندگی میں مصروف ہے، تو وہاں پر آپ ہم جیسے طلباء کو، طالب علم کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں، سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں. میں ایک بار پوری ٹیم کا پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں دور حاضر کے ممتاز و معروف عالمی شہرت کے حامل، بہت ہی پاکیزہ، منور اور مدلل لہجے کے مالک نقیب محفل محترم آصف رضا معصومی ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے. ان سے گفتگو کریں گے دور حاضر کے مسند حسان کی خرافات پر، ان سے گفتگو کریں گے نقیبان محفل نے جو آج کل مسند حسان کے ماحول کو بہت زیادہ شور و گل کا حامل بنایا ہو، اس پر گفتگو کریں گے. آصف رضا بھائی کے
نظامت کے دور کے آغاز کو جانیں گے کہ آپ کے اساتذہ کرام کون کون ہیں، کن اساتذہ کرام سے فیض یافتہ یہ پیارا نقیب محفل مسند حسان پر اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ آئیے آصف بھائی سے گفتگو شروع کریں اس یقین کے ساتھ کہ آج جو کچھ بھی ہم سنیں گے یا جتنے بھی نئے دیکھنے والے، نئے پڑھنے والے، نئے نظامت کے میدان میں آنے والے نقیبان محفل آج کا پروگرام دیکھیں گے، یقیناً بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پاکیزہ انداز میں نظامت کے فرائض انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آصف بھائی سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی عمر سے یہ مبارک سفر آپ نے شروع کیا، کن کن اساتذہ کرام سے فیض یافتہ یہ مبارک نقیب محفل ہمیں نظامت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں آصف بھائی کا ابتدائیہ، اس کے بعد پھر سوالات کرتے ہیں آصف بھائی سے۔ آئیے جانیں آصف بھائی کا ابتدائیہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل ہے، کرم اور احسان ہے، اور اس کے محبوب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایات ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اللہ، الحمدللہ میں اپنی والدہ کی آغوش سے اس سلسلے سے وابستہ ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ شعبہ نعت سے۔ کیا کیوں کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ گھٹی میں الحمدللہ ہمیں نعت کی محبت پلائی گئی ہے، الحمدللہ، اور یہ تو ایک کہا بھی جاتا ہے کہ جو پرورش جو ہے آپ کی وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے ہی، تو ماں اگر آپ کو جو سکھاتی ہے آپ کے بچپن میں آغوش میں لے کر، تو وہی پھر آپ لے کر اس دنیا میں پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ گھر کی جو عورت ہے وہ دیندار ہونی چاہیے، کیا کہنے، کیونکہ وہ دیندار ہوگی تو پھر دین جو ہے وہ نسلوں میں پروان چڑھے گا۔ بے شک ایسے ہی، تو الحمدللہ میں جس فیملی سے میرا تعلق ہے تو مجھے اپنے والدین کی بہت شفقتیں ملی ہیں، بالخصوص میرے والد گرامی قدر رحمۃ اللہ علیہ سبحان، کہ جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، ماشاءاللہ شہر کراچی میں ایک معروف ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ، اور پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری بھی پہچان انہی سے ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی ماسٹر محمد سلیم، جو کہ لانڈی قائد آباد مرغی خانے میں ایک عرصہ دراز طویل عرصے تک ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، اس کے بعد کئی عرصہ انہوں نے گزارا لانڈی 36 بی کے ایریا نابینا اسکول میں۔ ماشاءاللہ، میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے شہر کراچی کے ناظرین ہیں تو وہ جانیں، اور بہت سارے جانتے بھی ہوں گے، جب ان کی نظر سے یہ پروگرام گزرے گا تو پہچان جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے ایسے ایسے شناخواں ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کے والد صاحب سے پڑھا ہے، مطلب ہم نے ان میں ایک سر فہرست ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، الحاج محمد راشد اعظم قادری۔ کیا بات، تو انہوں نے خود بتایا کہ میں آپ کے والد کا شاگرد ہوں۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو والد صاحب کو اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہوا تھا والد صاحب نے، تو اسلامک اسٹڈیز میں پھر مجھے بھی الحمدللہ شوق پیدا ہوا۔ والد صاحب گھر میں سوالات کرتے تھے تو ہم جو دلچسپ سوالات ہوتے تھے تو ہمارے میں جستجو پیدا ہوتی تھی، ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح سے اسلامیات میں جو نا پارٹیسپیٹ کریں، عالمی معلومات، اسلامک نالج، اسلامک اسٹڈیز میں۔ تو اس طرح یہ بچپن سے ہی شوق بڑھتا گیا۔ میں بات کر رہا تھا والدہ کی، تو والدہ بچپن ہی سے نعت پڑھا کرتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے آمین، اور انہیں قبر میں راحت عطا فرمائے، الہی آمین۔ تو کہ وہ استغاثہ پڑھا کرتی تھی، جو آج بھی بہت مشہور ہے اور اس وقت بھی بہت زیادہ تھا، کہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ماشاءاللہ، تو وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی۔ تو اللہ کرے کہ میں خود کو قابو میں رکھ سکوں، کیونکہ میری والدہ کا جب نزاع کا وقت تھا تو والدہ اس استغاثے کے ساتھ اس دنیا سے دم توڑ گئی تھی۔ اللہ، تو میں بہت کم عمر تھا، بہت چھوٹا تھا، تو والدہ کی خواہش بھی تھی کہ میرا بیٹا اس طرح سے نعت پڑھے، اور والدہ کے جو زبان پر آخری الفاظ تھے نزاع کے وقت وہ یہی تھے کہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد کو تم میری آ جانا رسول اللہ۔ اور میں بڑے وثوق سے اور ایمان سے یہ کہتا ہوں، میرا کامل یقین ہے کہ میری والدہ کی مدد کے لیے حضور ضرور آئے ہوں گے، بے شک ایسے ہی، اور حضور نے دیدار بھی کرایا ہوگا، بے شک ایسے ہی، کیونکہ نزاع کے وقت تو یہ بہت کم نصیب ہوتا ہے، انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے بے شک، کہ اسے ایسے اچھے الفاظ میسر آ جائیں، تو کرم ہوا۔ بہرحال میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے والدہ نے بچپن ہی سے ایسا ماحول دیا۔ وہ کہا نا کہ کسی نے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، کیا کہنے، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں، واہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے ایسا ملا ماحول۔ کیا کہنے، تو الحمدللہ یہ بچپن ہی سے والدہ نے
نعت کی محبت پیدا کی دل میں، تو بس وہ چلتی چلی گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد بھی الحمدللہ میں نے جو نا وہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درس و تدریس کا کورس کیا الحمدللہ۔ قواعد و مخارج سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت حاصل، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کی الحمدللہ۔ پھر ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی میں کرتا رہا، گریجویشن الحمدللہ کی۔ اور اس کے بعد یہ کہ شعبہ نقابت سے جو کہا کمران بھائی آپ نے، وہ کم و بیش 1/2 ہونے کو ہے اللہ، کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 8-9 سال تو ہو گئے ہیں، 1/2 کمپلیٹ ہونے کو ہے کہ میں شعبہ نقابت سے وابستہ ہوں۔ بات یہ کہ پہلے لہن میں پڑھا کرتے تھے طرز و ترنم میں، تو اللہ مغفرت فرمائے ہمارے استاد کی، لوگ ذکر نہیں کرتے کئی جگہوں پر استادوں کا، مگر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو نا وہ جج کیا میرے انداز گفتگو کو، ہمارے صاحبزادہ محمد مسعود فخری صاحب، ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میری ہر دعا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں، ہر دعا کے موقع پر میں انہیں یاد رکھتا ہوں الحمدللہ۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مگر آپ اس سے اچھے انداز میں نقابت کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو کامران بھائی میں نے ان سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کوئی بھی شخص پہلا کام پہلی مرتبہ ہی کرتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے۔ تو بس ایک مشورہ انہوں نے بہت اچھا دیا، وہ یہ دیا کہ آپ کسی بھی نقیب کو، چاہے وہ کتنا ہی معروف کیوں نہ ہو، کتنا ہی ممتاز کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے انداز کو فالو نہیں کرنا۔ آپ نے اشعار لے لینے ہیں، پڑھے ہوئے اشعار کسی کی بھی آپ لے لیں، پڑھیں، شعراء کی بھی لے لیں، کسی کے پڑھے ہوئے بھی مستند اشعار لے لیں اچھے، مگر پڑھیے گا اپنے انداز میں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا تراشا مجھے، محنت کی مجھ پر، تو الحمدللہ یہ بندہ فقیر آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم نے بے پناہ عزت عطا فرمائی ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سماعت کر رہے ہیں آپ، بہت ہی سچائی کے ساتھ، بہت پاکیزہ لہجے میں آصف رضا معصومی اپنے تمام تر احوال کو بیان کر رہے تھے، اپنے اساتذہ کرام کا ذکر فرما رہے تھے، والدین کریمین کا ذکر خیر فرما رہے تھے۔ نقابت کس دور سے شروع کی، اس سے پہلے ثنا خوانی بھی کرتے تھے، یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے آصف بھائی۔ آئیے آصف بھائی سے پہلا سوال کرنے کا اعزاز پاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں اس کا بہت اعلیٰ جواب ملنے والا ہے۔ ایک ناطقوں ایک ملاقات کی جتنی بھی نشستیں آپ نے اب تک دیکھی ہیں، 6 سیزن الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اس پیارے سلسلے کا۔ کچھ نشستیں بہت یادگار بھی دیکھی ہیں آپ نے، جو اساتذہ کرام کے ساتھ میں نے کی ہیں الحمدللہ، اور آپ نے پسندیدگی کے تمام اسناد سے ان نشستوں کو نوازا ہے۔ آج بھی یہ یقین ہے ہمارا کہ نقابت کے حوالے سے جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ یقیناً نئے آنے والے نقیبان محفل کو ایک صراط مستقیم کی راہ پر نہ صرف ان کو چلنے کی سعادتیں عطا کرے گی، بلکہ نئے نقبہ کو وہ فکر، وہ فلسفہ بھی دے گی کہ نقابت کس انداز میں کی جاتی ہے، نقابت کے کیا کیا اوصاف ہوا کرتے ہیں، نقیب محفل کو کس انداز میں مسند حسان پر اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ آئیے پہلا سوال کرتے ہیں آصف بھائی سے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں آصف بھائی، قابل نقیب محفل میں آصف بھائی کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ ایک نقیب محفل کیا صرف کچھ اشعار کو یاد کر کے رٹا لگا کر مائک سنبھال کے نظامت کر سکتا ہے، یا یہ نقیب محفل کو کچھ قابل بھی ہونا چاہیے، اور اگر قابل ہونا چاہیے تو کس طرح کا قابل ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو کامران بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی حساس ہے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ ہر دم اپنے علماء سے سیکھتا ہوں، سبحان، اور وابستگی میری الحمدللہ علماء اہل سنت صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اس لیے ہر دم سیکھتے ہی رہتا ہوں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اس کی اتنی تعلیم ضرور ہو کہ وہ ذی شعور ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے میننگز کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، اور صرف رٹا مار کے آنا نقابت کرنا نہیں ہے۔ حالانکہ آغاز کوئی کرتا ہے تو شاید وہ اسی طرح کرتا ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ اس کا کم سے کم اتنا مطالعہ تو ضرور ہو کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ حمد ہے، وہ نعت ہے، وہ استغاثہ ہے، وہ مناجات ہے، یا وہ مناقب ہے۔ کیا کہنے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آئیے کلام ایک نعت پیش کر رہا ہوں، نعت کے چند اشعار، اور پھر وہ جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پرسوز استغاثہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، نہیں جانتے لوگ، کہہ دیتے ہیں کہ میں نعت پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کا جو اشعار ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یا مدینے سے لو لگانے کا ہے، کوئی بھی اس طرح کا، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوسرا پھر یہ کہ کلام انتخاب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کس طرح کے فہم لوگوں میں بیٹھے ہیں۔ کوئی اس فہم کے لوگ ہیں جو بات کو سمجھ رہے ہیں،
تو آپ نے کلام انتخاب آسان سا کرنا ہے کہ جو سمجھ بیٹھیں. صحیح. بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علم و فہم دانشور لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ نے بہت اچھا انتخاب کرنا ہے کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ ماشاءاللہ آپ کیا بول رہے ہیں, اچھی اردو. اور اردو سے یاد آیا مجھے کہ جس زبان پر آپ کو دسترس حاصل ہے, واہ, اس زبان پر آپ کو اچھے انداز میں بولنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو. ہمارے ہاں پاکستان میں پنجابی بولی جاتی ہے, پنجاب میں نقابت ہوتی ہے, تو نقیب محفل کو ہم نے دیکھا ہے وہ پنجابی میں گفتگو بھی کرتے ہیں, پنجابی میں اشعار بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کی یہ مدر ٹنگ ہے. بالکل صحیح. جو ہوتی ہے بندے کی مادری زبان, اس پہ زیادہ. پھر ہم الحمدللہ شہر کراچی سے ہیں, تو کراچی والے الحمدللہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں. اگر وہ کسی بھی بائے ٹنگ کسی زبان سے بھی ہو, پنجابی ہو, کشمیری ہو, کسی بھی زبان سے ہو, مگر پھر وہ اردو بول رہا ہے جو کہ ایک نیشنل لینگویج ہے, تو اردو اپنی اچھی سے اچھی کر لے. اس کے لیے اردو لغت کا مطالعہ کرے. ہمارے نامور بہت ہی پیارے بولنے والے علماء ہیں, جو اچھے اسپیکرز ہیں, ان کو بولے, جس میں سر فہرست ہے. میں مشورہ دے دیتا ہوں آج کے اس پروگرام کی وساقت سے, محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب, کیا کہنے, دامہ برکاتہ میں لا لیا, بہت پیارا بولتے ہیں. پیر اجمل رضا خان قادری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بولتے ہیں. تو آپ اس طرح کے علماء دیکھ لیجئے. مبلغین دعوت اسلامی کو لے لیجئے, جو اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, تو ہم کسی نہ کسی کو اوبے کریں اگر آپ نقابت کا آغاز کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے یہاں روایتی نقیب ہو گئے ہیں, اس کا تو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت ہے. تو روایتی نقابت نہیں ہونی چاہیے. آپ بالکل ایک علمی جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے, مطلب کچھ یاد کر کے, مطالعہ کر کے جب نقابت کے لیے کھڑے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ یار نقیب کچھ پڑھ رہا ہے. تو یہ ضروری چیزیں, کچھ فقی اگر مسائل بھی اسے معلوم ہوں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور شخصیات کا مطالعہ کر لے کہ محفل جو ہے وہ کس تعلق سے ہو رہی ہے, کس نسبت سے ہو رہی ہے. کوئی شادی کی ہے, یا کسی کی چہلم کی ہے, کسی کی برسی کی ہے, یا کسی کی برتھ ڈے کے موقع پر ہے, کوئی شکرانہ نعمت کے موقع پر ہے, تو پھر وہ کلام کا انتخاب بھی ویسا ہی کرے. اب کسی کے یہاں خوشی کا ہے اور آپ کوئی غم کے اشعار پڑھ رہے ہیں, تو وہ میچ نہیں کرے گا, کیا کہنا, بھی مس میچ ہو جائے گا نا. تو اسی طرح کسی کے غم کی محفل ہے, کسی کا انتقال ہوا کسی کا, تو آپ نے ایسا انتخاب کرنا ہے. کسی کی والدہ کی برسی ہے تو آپ نے والدہ کے بھی اشعار بولنے, ان کی فضیلت بتانی ہے, والدین کی شان بتانی ہے. تو قرآن کریم پر بھی آپ جو نا وہ اس کی عبور حاصل ہونا چاہیے. بے شک قرآن کریم کی آیات کا پتہ ہونا چاہیے, کون سی آیت کب نازل ہوئی اور کس تعلق پر یہ پیش کرنی ہے. تو بہت بیسک چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقیب محفل اتنا خوش نصیب ہے کامران بھائی کہ وہ اول تا آخر محفل میں ہوتا ہے. کیا کہنے, باقی لوگ تو وسط میں آتے ہیں, محفل میں آتے ہیں, اپنی حاضری دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نقیب محفل تو خوش نصیب ہے, وہ تو قرآن کریم کی تلاوت سے لے کر آخر دعا تک, یا یوں کہہ لیجئے لنگر تک ماشاءاللہ محفل کا حصہ ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اتنی بھی اس کی قابلیت ضرور ہونی چاہیے کہ اسے قرآن کریم کی تلاوت بھی آنی چاہیے. بے شک ایسے ہی, مخرج اچھے ہونے چاہیے, ادائیگی تلفظ اچھے ہونے چاہیے, قواعد اچھے ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محفل میں کہ آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں تو کوئی قاری قرآن موجود نہیں ہے, تو وہاں پر آپ ہی تلاوت کر لیں, کتنا اچھا امپریشن جائے گا سامعین پر, اور بالخصوص آرگنائزر پر, جو منتظمین محفل ہوں گے کہ دیکھیں یار قاری قرآن نہیں تھا مگر نقیب محفل نے دیکھیں تلاوت کر لی. اور اسی طرح آپ کو لحن میں, طرز و ترنم میں نعت پڑھنی بھی آنی چاہیے, اور بہت اچھے انداز میں آپ نعت بھی پڑھیں, وقت مناسب پر منقبت بھی پیش کریں. اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھنا بھی آنا چاہیے. آخر میں سب چلے جاتے ہیں تو نعت خواں بھی حاضری پیش کر کے چلے جاتے ہیں, تو سلام پڑھنے کا موقع بھی الحمدللہ مجھ جیسے بندہ فقیر کو بہت ملتا ہے, تو الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. تو نقیب جتنے ہیں وہ بھی اس طرح سے ان کو بھی آنا چاہیے. یہ اوصاف کی بات ہو رہی ہے. اور آخر میں یہ بھی کہ فاتحہ دینی بھی آنی چاہیے. کیا کہنے آصف بھائی کے, کیا بھی دیکھیں نا کتنی ضرورت ہے. اب کوئی بھی نہ اویلیبل ہو, علماء بھی, ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں, انہیں جانا ہے, فجر میں اٹھنا ہے نماز کے لیے, رات بھر انہیں اپنا مطالعہ کرنا ہوتا ہے, مصروفیات ہوتی ہیں. تو اگر کوئی نہیں اویلیبل, ان کیس کو نہیں ہے, تو آپ کو فاتحہ بھی آنی چاہیے, اور ایون آپ کو دعا کرانی بھی آنی چاہیے. کیا کہنے, یہ ضروریات ہیں. تو اوصاف کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سب چیزیں گزارشات پیش کر دی کہ سارے اوصاف, یہ وصف نقیب محفل کے اندر ہونا ضروری ہے. ناظرین محترم, سماعت کیا آپ نے, اور وہ تمام نقیبان محفل, وہ تمام نقبہ جو یہ نشست دیکھیں گے, ان تک یہ میسج, یہ فکر ہمیں منتقل کرنی ہے جس کا ذکر آصف بھائی فرما رہے تھے. قرار واقعی یہ تمام اوصاف ایک نقیب محفل میں ہونے چاہیے, جس وصف کا آصف بھائی نے ذکر فرمایا. کیونکہ نقیب محفل وہ شخصیت ہوتا ہے, جیسا آصف بھائی نے کہا, کہ تلاوت سے لے کر
سلام، دعا اور لنگر تک وہ محفل میں حاضر رہتا ہے۔ تو تمام چیزیں جو اس دورانیہ میں آتی ہیں، ان تمام چیزوں پہ عبور کچھ نہ کچھ نقیب محفل کو ضرور ہونا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب نقیب محفل اپنے منصب کے ساتھ ایمانداری دکھائے گا، جب نقیب محفل اپنے منصب کے ساتھ اپنی مخلصی ظاہر کرے گا اور باقاعدہ مطالعے کا ذوق پیدا کرتے ہوئے اچھا مطالعہ کرے گا، علماء کرام کی صحبت سے فیضیاب رہے گا، اساتذہ کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ مسند حسان جوائن کرے گا، تو تمام تر فیض و برکات ملتے ہوئے یہ تمام تر اوصاف کا حامل نقیب محفل آپ کو نظر آئے گا۔ آصف بھائی موجود ہیں ناظرین محترم، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آئیے آصف بھائی کے خوبصورت لہجے میں انداز نقابت سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور سوال آصف بھائی کے منتظر ہیں وہ بھی کریں گے، اور ہم وقت مناسب پہ یہ نشست وائنڈ اپ بھی کریں گے۔ آئیے آصف بھائی کی نقابت کا انداز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شائستہ نقیب محفل کس طرح بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کمن بھائی، ویسے تو الحمدللہ ہم اپنے تمامی شعراء کو پڑھتے ہیں، اہل محبت، اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلک کی جان ہے سید اعلیٰ حضرت، کیا کہنے اعلیٰ حضرت، ان کے اشعار الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، کیا کہنے اعلیٰ، مگر ایسا ہے کہ ثنا خواں تو بہت ہی پڑھتے ہیں، نقابت میں بہت کم پڑھا جاتا ہے، چند سلیکٹڈ کلام ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ شاعر عاشق رسول ہو تو اس کے کلام ضرور پڑھنے چاہیے۔ بے شک کیسے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کا کئی موقع ملتا ہے بہت ساری محفلوں میں۔ میں جس عاشق رسول کا اس وقت ذکر کر رہا ہوں ناظرین کرام، وہ قلندر لاہوری، کیا کہنے ہیں قلندر لاہوری، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق صحابہ و اہل بیت بھی ہیں۔ تو بس میں ابھی ان کو پڑھنے لگا ہوں کچھ دنوں سے، تو کئی کلام الحمدللہ میں نے یاد بھی کیے ہیں، اور محفلوں کی مناسبت سے میں پڑھ رہا ہوں، وقت مل رہا ہے جہاں پر، تو ایک کلام میں آج اس پروگرام میں پیش کر دیتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر مائے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اور میں اکثر محفلوں میں یہ پڑھا کرتا ہوں کہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، بھلا کیسے میں یہ اپنی پہچان چھوڑ دوں، یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، بھلا کیسے میں یہ اپنی پہچان چھوڑ دوں، مرنا مجھے قبول ہے مر جاؤں گا مگر ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں، ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں، کہ ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم ہیں حسان کے قبیلے سے۔ انداز دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ شائستہ اور پاکیزہ لہجہ اور نظامت جس دور سے میں نے شروع کی ناظرین محترم، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کم بیش 34 یا 35 برس ہو گئے ماشاءاللہ احسان پر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے، ماشاءاللہ، اور جس دور میں نے نظامت سیکھی، میرے استاد گرامی قدر سید آصف مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، مدنس پاکستان کے ممتاز و معروف بین الاقوامی شہرت کے حامل نقیب محفل، اور ان کا جو انداز تھا، یا الحاج شیخ قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا، اسی انداز کی پیروی کرتے ہوئے نظامت کے فرائض ہم لوگوں نے انجام دیے۔ آصف رزق معصومی اسی نہج پر، اسی فیوز و برکات کے ساتھ مسند حسان پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ آئیے آصف بھائی سے پوچھتے ہیں۔ آصف بھائی، دور حاضر دو سوال ملا کر آصف بھائی سے کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں کا ہی ایک مدلل اور مستند جواب ہمیں عطا ہو۔ آصف بھائی، دور حاضر کا جو انداز نقابت ہے اور نقیبان محفل ہے، وہ یا تو پارٹیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں مائک پہ کھڑے ہو کر،
یا تو گلے کے زور سے انتہائی شور و غل والے انداز میں اسپیکر کو بہت زیادہ مجروح کرتے ہوئے اپنی نظامت پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اتنے گلے کا زور لگائیں محفل کے اندر؟ کیا یہ ضروری ہے کہ نقیب محفل علماء کرام کو اگنور کر کے، سینئر اساتذہ کرام کو اگنور کر کے، معتبر بزرگان ملت جو مسند پہ موجود ہوتے ہیں ان کو اگنور کر کے پارٹیوں کا ذکر کرتا رہے، پارٹیوں کو توجہ دلاتا رہے، پارٹیوں کو مخاطب کرتا رہے اور گلے کے زور کے ساتھ نظامت کرے؟ نظامت کیا اسی طرح کرنی چاہیے یا نظامت کا کوئی شائستہ انداز آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں؟ شاہ فرمائیں. جی بہت ہی زبردست اور پیارا سوال کیا آپ نے. کامران بھائی ایسا ہے کہ اب جو دور چل رہا ہے بہت ہی نازک دور ہے، اور یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بہت فتنوں کا دور ہے. تو اس پرفتن دور میں ایک تو یہی اتنا بڑا شکر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف پیش کرتے ہیں، ان کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر اس سعادت کو نبھاتے ہوئے ہم ان چیزوں کا خیال نہ کریں کہ یہ روایتی نقابت جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ چیخ و پکار، یہ گلا پھاڑ، یہ بالکل بھی نقابت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ایگریشن کے ساتھ آپ ان کا ذکر کریں. اب دھیمے لہجے میں بھی بیان کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. مانا کہ کچھ ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے اندر ایموشنز ہونے چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، مگر اس جذبات کے دوران سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ادب بھی ملحوظ ہونا چاہیے. اگر ادب نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ عشق کے قرینوں میں پہلا قرینہ ہی ادب ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب کے لیے ہمارے لیے عذاب ہی نہ ہو جائے کہیں. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتنی پاک ہستیاں ہیں. اگر وہ سامنے بیٹھے ہوں، تصور کیجئے وہ سامنے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں، روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں ذکر میں. آپ یہ سوچئے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس طرح چیخ و پکار کر رہے ہیں، تو یہ بالکل خلاف ادب ہے. بالکل دھیمے لہجے میں کرنی چاہیے، بات سمجھ میں آئے. گلا پھاڑنا، پھر دوسرا ہم شعبہ نعت کو، نعت خوانی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اہل سنت والجماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہمیں صرف ہمارے لوگ نہیں سن رہے، ہمارے اغیار بھی ہمیں سنتا ہے، بلکہ ان کے فیڈ بیکس آتے ہیں. اگر اچھے فیڈ بیک ہوتے ہیں، مطلب اچھا کام ہوتا ہے تو وہ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمارے علماء کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں علماء ماشاءاللہ کیا خوب بولتے ہیں یار، حق بات کر رہے ہیں، مدلل بات کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں. اسی طرح ثنا خانوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. میں نے خود سنا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ بلبل مدینہ حافظ کلام اعلیٰ حضرت الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی تعریف کرتے ہیں. اپنے تو اپنے اغیار بھی سنتے ہیں، دیگر ثنا خواں بھی ہیں، میں سب کے نام نہیں لے رہا. بہرحال بہت سارے ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں. اسی طرح نقیب بھی ہیں جو اچھا بولتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو اچھا بولتے ہیں ان کے انداز کو اپنا لیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیخ و پکار، گلا پھاڑ والا معاملہ نہ ہو. اور پھر جس طرح کامران بھائی نے کہا کہ کسی پارٹی کو پروموٹ کرنا، ہم کسی پارٹی کو پروموٹ کیوں کریں؟ ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے، ہم ان کے گدا ہیں، ان کے فقیر ہیں، ان کے غلام ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے. نہ صرف فقط یہ حسین کے نانا کا فیض ہے کہ مجھ جیسے نکمے بھی اگر بولنے لگے، بولنے کا موقع ملا ہی ہے تو گن ان کے گائیے نا جن کے ہم نام لیوائے. حضور کا ذکر کریں، ان کی تعریف، ان کے اوصاف بیان کریں. وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کامران بھائی، وہ ایک شعر ہے نا، اہل کروں اہل مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرے دین پارے نہ نہیں. تو ہم کسی اور کے گن کیوں گائیں بھائی؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ متنازع گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی متنازع گفتگو ہمیں محفل میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے محفل ہے. جو لوگ آئے ہیں نا وہ کچھ لینے آئے ہیں، ان کو اللہ ذکر کی حلاوت عطا فرمائے. اگر ہم اچھے انداز میں کچھ پیش کریں گے تو وہ یہاں سے لے کر جائیں گے اور گھر بتائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے. میں رات کو محفل میں گیا تھا تو وہاں اس طرح ماشاءاللہ میرے دل کو قلبی سکون ملا، مجھے روحانیت ملی. اور یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کامران بھائی آپ کے پروگرام کی وساقت سے، بہت ضروری بھی ہے کہ ایک تو ہم جب محفل میں جائیں نا، کیونکہ ہمارے یہاں کراچی میں زیادہ تر محفلیں جو ہیں وہ بعد نماز عشاء ہوتی ہے. کچھ بھی ہو عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں. خدا نخواستہ کوئی شرعی مجبوری ہو گئی ہے
اور آپ اس وقت ادا نہیں کر سکے باجماعت نماز، تو پھر یہ نیت کر لیں کہ محفل کے بعد جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اب یقین جانیے گا یہ میرا اپنا ایک پریکٹیکل ہے جو مجھ پر بیتی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جس محفل میں نماز پڑھ کر جاتا ہوں نا، یار ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں، کیسے روحانیت ملے گی، کیسے قلبی سکون ملے گا؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بہت اچھی تربیت ہے، میرے استادوں نے بھی فرمائی ہے، علماء بھی فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر محفل میں جائیں، کوشش کریں کہ سارے کاموں سے فراغت حاصل کر کے نماز پڑھ کر پھر محفل کا آغاز کریں۔ خدا نخواستہ رہ جاتی ہے تو پھر آپ محفل کے بعد اسے ادا ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ پر لازم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو سوال کیا کامن بھائی، اس وقت دور حاضر میں نا اصلاح و تربیت کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں، سب سے پہلے جو تربیت کی ضرورت ہے وہ نقیب محفل کو ہے۔ ہاں، ہم علماء کو سنیں، پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، سنیں، ہو سکے تو ایک نوٹ پیڈ لے لیں، پین لے لیں، نوٹ کریں۔ بہت پیاری بات بولی کامران بھائی آپ نے، بالکل بالکل۔ تو یہ علماء تربیت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے سننا ہے، بجائے ہم کوئی سرگوشی کریں، کوئی ادھر ادھر کی بات کریں یا موبائل میں بزی ہو جائیں۔ ہمارے پاس اور بھی بہت سارا وقت ہوتا ہے موبائل میں بزی ہونے کے لیے، اس وقت ہمیں تربیت اور اصلاح کے جو پہلو ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں۔ میں علماء سے ہی سنتا ہوں، سیکھتا ہوں اور آگے محفل میں الحمدللہ بیان کرتا ہوں۔ اگر مطالعے کا وقت نہیں ملتا، ہماری دنیاوی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کوئی نجی مصروفیات ہیں، کوئی جابس کی ہیں، کوئی بزنس کی ہیں، کاروبار کی ہیں، تو پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ علماء کو سنیں۔ میں الحمدللہ وقت نکالتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں۔ اسٹڈی جتنی اچھی ہوگی آپ اتنا اچھا بولیں گے، اتنا اچھا سامعین کو سنا سکیں گے۔ اور علماء بیٹھے ہوں تو آپ نے کیا انتخاب کرنا ہے، یہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء کے سامنے آپ نے کیا اشعار پڑھنے۔ اور کامران بھائی دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم طویل کلام پڑھیں، ہم مختصر بولیں مگر جامع بولیں۔ وہ ایسا ہے نا کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل طوفان نوح لانے سے، اے چشم فائدہ ایک چشم بھی بہت ہے گر اثر کرے۔ محترم آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں آصف زادہ معصومی، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت شائستہ لہجے میں، بہت سچے انداز میں تمام تر وہ باتیں عطا فرما رہے ہیں جس کے ہم منتظر تھے۔ اور یہ نشست بہت قیمتی ہے، تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو محفوظ کر لیجیے گا، ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ جب آپ دیکھیں گے آپ کو نئی اور پاکیزہ چیزیں میسر آئیں گی۔ 2 سوال باقی ہیں اور دونوں کو ملا کر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آصف بھائی، دور حاضر میں نقی والی محفل کس طرح دین و مسلک کی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا دور انتہائی نازک ترین دور ہے کہ رات کو اگر کوئی بہت نامی گرامی اہل سنت کا ستون کہلائے جانے والا، مانے جانے والا اور پہچان رکھنے والا کہ وہ اہل سنت کا ستون ہے، رات کو اگر وہ ستون ہے تو صبح وہ یا تو رابطی ہے یا خارجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نقیبان محفل بھی اسی دور کے اندر ہے۔ تو نقیبان محفل کو کس انداز میں دین و مسلک کی خدمت کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ جوڑتا چلوں کہ آج کا تو آصف بھائی ہر دوسرا نقیب محفل شہنشاہ نقابت ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کراچی میں کم و بیش کوئی 36 یا 37 38 شہنشاہ نقابت رہتے ہیں، تو مسجد حسان پر توصیف و ثنا کرتا ہوا کوئی عاشق کیا شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ شہنشاہ نقابت کہلایا جا سکتا ہے؟ شہنشاہ نقابت کے طور پہ اناؤنس کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ پہلا سوال بھی آپ سے کر چکا کہ دور حاضر میں اس پرفتن انداز کے اندر جو ہم چل رہے ہیں، دین و مسلک کی خدمت کس طرح کریں اور فکر رضا اور فائدہ پر کیسے کاربند رہیں؟ شہنشاہ نقابت، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ۔ کامران بھائی، ہم ذکر کن کا کر رہے ہیں محفل میں، کن کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، کس کے وصف بیان کر رہے ہیں کہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، شہنشاہ مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار دو عالم، حضور سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں اور خود کو شہنشاہ کہلوا رہے ہیں۔ ہم شہنشاہ مدینہ کے در کے فقیر ہیں، ان کے گدا ہیں، ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ہم تو شہنشاہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بات یہ کہ
جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ شہنشاہ نقابت لکھوائیں یا کہلوائیں، تو یہ نفس کی خوشی اس میں ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شہنشاہ بن کر ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ تعریف جو ہے وہ فقیر بن کے ہوگی۔ اپنے آقا کی تعریف کرنے کے لیے تو ہمیں گدھا بننا پڑے گا، فقیر بننا پڑے گا۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نقیب محفل شہنشاہ نقابت ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو سب سے بڑا ثنا خواں ہے جو نقابت کرنے والا ہے، اور میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نقابت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں جدت آئی ہے، تھوڑا انداز بدل گیا ہے، مگر یہ نثر میں تحت اللفظ میں جو ہے یہ حضور کے دور سے ثنا خواں رسول صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ تحت اللفظ میں ہی حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، نثر میں حضور کی تعریف پیش کیا کرتے، تو آج نقیب محفل بھی کرتا ہے۔ تو وہ شہنشاہ نقابت بن کر نہیں، حضور کے عاشق اور غلام بن کر حضور کی تعریف پیش کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضور کی تعریف پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، گویا کہ ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہ فقیر بن کر عاشق بن کر حضور کی تعریف پیش کرنی چاہیے، اور شہنشاہ نقابت جو ہے وہ نہیں لکھوانا چاہیے۔ میرا تو عاجزانہ مشورہ ہے، الحمدللہ میں نے آج تک 1 دہائی ہونے کو ہے، کم و بیش 10 سال ہونے والے ہیں نقابت کرتے ہوئے، اپنے نام کے ساتھ کامران بھائی کبھی نہ لکھوایا ہے اور نہ ہی لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے یہ، میں روایتی نقابت کا رد کیا ہے میں نے، اور میں ایک دل سے اچھے انداز میں کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک طالب علم بن کر نقابت کریں۔ تو علماء نے تربیت فرمائی ہے، بلکہ ایسے علماء سے الحمدللہ تعلق ہے کہ جن کے لیے القابات لگائے جائیں تو وہی منع فرما دیتے ہیں کہ آپ صرف نام لیجئے، بہت زیادہ القابات نہ لگائیے۔ تو شہنشاہ نقابت تو نہیں کہلوانا چاہیے، یہی میرا مشورہ ہے سب کو۔ اگر کوئی محبت میں عقیدت میں لگا دیتا ہے نا تو آپ اس کو بھی منع کریں۔ جو آپ کو عقیدت محبت میں ناپسندیدہ جملے آپ کے لیے اگر لگا دے تو آپ اس کے لیے بھی تو منع کریں گے نا، تو آپ یہ الفاظ یہ بھی منع کر دیں کہ نہ لگایا کریں میرے ساتھ۔ تو باقی یہ کہ یہ پیغام ہے کہ ہم فقیر بن کر حضور کی مدح و ثنا پیش کریں۔ باقی دوسرا آپ کا سوال کامران بھائی یہ ہے کہ ہم دین اور مسلک کی خدمت کس طرح کر سکیں۔ اس کے لیے ایک تو ہمیں جو کلام ہے اس کا انتخاب ایسا کرنا ہے کہ جو عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالخصوص سید اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، برادر اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، اور اسی طرح جیسے میں نے کہا ڈاکٹر علامہ اقبال کے، کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی کلام لکھے ہوئے ہیں، عشق رسول سے جو سرشار ہیں وہ اس طرح کے کلام انہوں نے لکھے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم ایسے لوگوں کو ہی پڑھیں، ایسے لوگوں کے اشعار پڑھیں، اور بالخصوص یہ کہ جو ابھی پرفتن دور چل رہا ہے، کامران بھائی نے ذکر کیا ہے کہ لوگ شام کو رات کو سوتے ہیں تو صبح ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسکرائب ہو جاتے ہیں کہ وہ رافضی ہے یا خارجی ہے، تو یہ بالکل ہو رہا ہے، دور حاضر میں بہت نازک دور ہے۔ تو اس میں آپ کو تو یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی عالم اور علماء کے لیے کوئی ایسے جملے نہ کہیں، علماء کو علماء ہی جواب دیتے ہوئے اچھے لگیں گے کامران بھائی، ایسا ہی ہے۔ اور باقی بہت سنبھل کر چلنا ہے۔ صحیح العقیدہ علماء حق الحمدللہ، علماء اہل سنت ہمارے سر کے تاج ہیں، اور الحمدللہ ہمیں پہچان ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کون سے علماء ہیں، تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے، ان کے ساتھ چلیے، ان کی ہر آواز پر لبیک کہیے، یہی ہمارا حاصل ہے، یہی اصل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دین کی خدمت کے حوالے سے یہ کہ ہم نعت خوانی میں مستند، کامران بھائی مجھے مشورہ بھی دیا گیا ہمارے علماء کی طرف سے کہ مستند جو روایات ہیں نا، جو احادیث ہیں، وہ بھی ہم وقت مناسب پر بیان کریں، جیسے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ ہم محفلوں میں بیان کریں، یہ دین کی خدمت ہے۔ ہم مسلک کی بھی بات بتائیں کہ عقیدہ کیا ہے، کھل کر عقیدہ بیان کریں، صحابہ کی محبت کھل کر بیان کریں، اہل بیت کی محبت کھل کر بیان کریں، اور جو افضلیت ہے وہ بیان کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے علماء ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو نقیب محفل کے لیے تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس اسٹیج پر بھرپور اس کو موقع ملتا ہے۔ ہاں مگر وقت دیکھ کر کم بولے، مناسب بولے، ضروری نہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تذکرہ کیا کہ 2 بول بھی کافی ہوتے ہیں،
تو آپ بس جم کر بولیں، جامع بولیں اور اچھا بولیں، سیکھ کر بولیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کلام اگر پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو وہ ایک بار کسی صاحب علم کو، ہمارے علماء کو ہم سنا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ علماء کو کامن بھی ہم سنا دیتے ہیں تو کوئی قابل معترض اشعار ہوتے ہیں تو جس سے گرفت نہ ہو جائے، کوئی گستاخی یا بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اکثر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، ایسے نقیبان محفل پڑھتے ہیں، کامران بھائی میں ذکر کر دیتا ہوں، مولا علی کی شان پیش کرتے ہوئے بہت زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں عقیدت میں، وہ فرشتوں کی بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک نقیب محفل پڑھ رہے تھے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، کہ علی کے نام نے دی ہے وہ جرت کے زیر لحد، میں خود فرشتوں سے کئی سوال کر دوں گا۔ تو یہ سوچے تو صحیح، کیا فرشتوں سے سوال کر لو گے آپ؟ بھائی اتنا بڑا مرتبہ مقام منصب ہو گیا ہے ہمارا، تو ایسے اشعار آپ پڑھیں گے تو عام فہم لوگوں میں کیا جائے گا؟ پہلی بات تو علماء الحمدللہ اس پر گرفت فرما لیتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر یہ بھی احسن انداز ہے کہ علماء اس وقت نہیں کہتے، جب وہ پڑھ کر آ کر بیٹھ جاتا ہے نقیب تو پھر سمجھاتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے، یہ دین و مسلک کی خدمت جو ہے نا وہ ہم نے بھی کرنی ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، تو ہر دم سنبھل کر بولنا ہے اور علماء کو سنا دیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی عالم دین کے پاس نہیں جا سکتے تو واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے ان سے مشورہ لے لیں کہ میں یہ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے میننگز کیا ہیں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، تو رہنمائی لے لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اصلاح اور تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے اور مسلک اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے اسرار نقابت کے عنوان پر آج کی میگا ایپیسوڈ۔ آصف رضا معصومی میرے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ نے تمام تر افکار و مضامین نہ صرف سنے بلکہ میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور محفوظ کر لیجیے گا۔ یہ ایسی نشستیں بہت قیمتی ہوا کرتی ہیں ناظرین محترم، اور امت کا بھلا نیٹ ورک کی یہی کوشش ہے، روز و شب ہماری یہی جستجو ہے کہ ہم یہاں پر مخلصین احباب کو نہ صرف مدعو کریں بلکہ ان کے افکار و مضامین کو محفوظ کر کے آنے والی جنریشن کے لیے کچھ ایسا ریکارڈ چھوڑ کے جائیں کہ اگر وہ مسند اسلام جوائن کرنا چاہے تو ان نشستوں کو دیکھ کر اپنی صراط مستقیم سیدھی کریں، اپنی راہ راست کو حاصل کریں، اپنے صحیح ویژن کو حاصل کریں، اپنی صحیح فکر کو حاصل کریں، اس سوچ کو اپنے قلوب و اذہان میں منتقل کریں۔ آئیے اپنے میزبان محمد کامران صدیقی کو اس یقین، اس عزم، اس ارادے کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آصف بھائی سے چلتے چلتے پوچھتے ہیں، آصف بھائی آنے والے نقیبان محفل کو کیا مفید مشوروں سے نوازیں گے؟ 1 منٹ کے اندر آپ کے افکار و مضامین ٹرانسفر کریں گے آنے والے نقیبان محفل کو کہ ان کو کس انداز میں نظامت کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے، کن افکار و خیالات کے ساتھ مسند حسین کو جوائن کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں آصف بھائی سے آخری کی بہت خوبصورت بات جو نئے نقیبان محفل کو وہ منتقل کر رہے ہیں۔ بالکل حتی الامکان پر ماشاء اللہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، ہم لوگوں نے کافی تذکرہ کیا ہے نقابت کے حوالے سے، اور میں اپنے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بول سکا، کبھی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تو کامران بھائی ایسا ہے کہ نقیبان محفل جو ہے وہ بہت محتاط رہ کر جو ہے نا وہ اس شعبے سے وابستہ جو ہوئے ہیں بہت محتاط رہ کر بولیں اور کوشش کریں کہ جو اچھا بولنے والے ہیں آغاز میں ان کو آپ سن لیں اور ان سے سیکھیں اور پھر آپ مطالعہ کر کے آئیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، اس کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ آپ جب اسٹڈی کر کے آتے ہیں نا تو پھر آپ کی اپنی گرفت ہوتی ہے، دسترس ہوتی ہے بولنے پہ، تو پھر آپ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ تحریک کے ساتھ آئے۔ تو آپ کم بولیں، آغاز میں ضروری نہیں کہ آپ پورا کلام پڑھیں، آپ 4 مصروں کا بند یاد کر کے اچھے انداز میں پیش کر دیں، یا کوئی بھی 4 مصروں کا قطع یاد کر لیں جو بہت جامع انداز میں پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں ادب جو ہے نا ادب اس کو بہت زیادہ فوقیت ہے۔ ماشاءاللہ مؤدب بن کے آپ اگر پڑھیں گے تو اللہ زمانے میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں نثر میں، اور اس کے بعد اجازت انشاءاللہ کہ ان سب نام لیواؤں کو سرکار سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ سلامتی کی دعا بھی ہے اور میری یقین محبت بھی ہے کہ ان سب نام لیواؤں کو سرکار سلامت رکھیں، چاہنے والوں کے گھر بار سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ جسم و جان ہمت و امید شکستہ ہی سہی، جسم و جان ہمت و امید شکستہ ہی سہی، بس میرے آقا میرا کردار سلامت رکھیں۔ آمین آمین۔ بس میرے آقا میرا کردار سلامت رکھیں۔ آمین۔ دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم غلاموں کا بھرم، دنیا والوں کی نگاہوں میں
ہم غلاموں کا بھرم کیسے ٹوٹے گا جو سرکار سلامت رہے. کیا کہنے ہیں، سبحان کیسے اللہ، ٹوٹے گا سبحان جو اللہ، سرکار سلامت رہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا ولا میڈیا نیٹ ورک کی تمام آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ممکن ہو آسانی کے ساتھ یہ نشست آپ اگر شیئر کر سکیں تو ضرور کر دیجیے گا. جب تک سوشل میڈیا پر یہ مبارک نشست محفوظ رہے گی، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ منتقل کرتی رہے گی. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنے نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.